السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کیسے جو ہے وہ کیپٹلزم کی وجہ سے، سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے دنیا کے اندر انسانیت کا برے طریقے سے استحصال ہے، اور کیسے یہ نظام کی فطرت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جس سے جو ایک محدود اقلیت ہے اشرافیہ کے نام سے جس کو ہم یاد کرتے ہیں، وہ جو وسائل پہ قابض ایک طاقت ہے، ان کے وسائل میں بے ہنگم جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ایک بہت بڑی انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ خط غربت سے نیچے جو ہے وہ دھنستی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک نظام ایسا ہے کہ جس کے اندر جب یہ بہت زیادہ دنیا کے اندر جب انڈسٹری لگی اور بہت زیادہ یہ انڈسٹری نے پروڈکشن شروع کی، اور اس کے نتیجے کے اندر جو مزدور ہے وہ اس کا مزید استحصال شروع ہوا، اور جو ایک انڈسٹریلسٹ ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ اسے ارننگ شروع کی، تو اس کے نتیجے کے اندر جو دنیا کے بہت سارے مفکرین نے اس پہ سوچ وچار کی کہ نئے جدید دور کے نئے جو جدید عہد ہے اس کے تقاضوں کے مطابق وہ کون سا نظام ہو جو انسانیت کو اس استحصال سے نجات دلائے۔ تو ایسے میں کارل مارکس نے ایک فلسفہ پیش کیا جس کو ہم اشتراکیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اب اشتراکیت یا سوشلزم، جس کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ انسانوں پر سے جو دوسرے انسان ہیں وہ استحصال نہ کریں، اور انسانوں کا انسانوں سے استحصال جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو، اور بنیادی وسائل کی بنیاد پہ کوئی انسان جو ہے وہ بھوکا نہ مرے، کوئی انسان جو ہے وہ بجلی کے زیادہ بل کی وجہ سے خودکشی نہ کرے، کوئی جاب لیس ہونے کی وجہ سے خودکشی نہ کرے، کوئی اپنے پیاروں کے علاج کے لیے جو ہے کسی کو اپنا خودکشی کرنے پہ یا اس طرح کی کسی چیز پہ مجبور نہ ہونا پڑے، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو بنیادی سہولتیں ہیں، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جس میں صحت ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں روزگار کی جو ہے وہ شامل ہے، جس کے اندر اور دیگر جو بنیادی اشیاء ضروریاں ہیں، ان کو ریاست جو ہے وہ اس کی ریسپانسبلٹی لے اور ریاست ذمہ داری اٹھائے۔ ایک جمہوری، ایک سیکولر، ایک سوشلسٹ ریاست یہ ذمہ داری اٹھائے کہ جو لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ ان کو پرووائڈ کیے جائیں۔ اسی تصور کے تحت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو یہ ساری چیزیں، اور پھر اگر کسی کا کوئی کنفلکٹ ہو کسی معاملے میں تو ریاست یہ نہ سوچے کہ کوئی جو ہے وہ اس کا مذہب کیا ہے، کسی کا مسلک کیا ہے، وہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کی جو مطلب جنس کیا ہے، ان چیزوں سے بالا تر ہو کے کوئی مرد ہے، عورت ہے، کوئی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، وہ قانون کی نظر میں سارے جو ہے وہ برابر ہوں، کسی کو کسی دوسرے پہ اس بنیاد پہ کوئی فوقیت جو ہے وہ حاصل نہ ہو۔ اچھا، میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ جو اور سب سے زیادہ اہم جو بات ہے وہ جمہوریت کی یہ کہ جو اس پہ وسائل دولت پہ جو قبضہ ہے وہ کسی اقلیت کا نہ ہو، بلکہ وہ جمہوری طریقے سے تمام لوگوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہو، اور سب کو اپنی صلاحیت کے مطابق، ہر شخص کو موقع ملے کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی ایبلٹیز کے مطابق جو ہے وہ سرو کرے ریاست کے لیے، وہ اپنا کردار ادا کرے، اور اس کی بنیاد پہ جو اس کی بنیادی نیسیسٹیز ہیں، جو اس کی بنیادی ضروریات زندگی ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ انشور کرے ریاست کہ وہ اس کو بام پہنچائے۔ اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا جو اصول ہے وہ کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیونکہ جب ہمارے ہاں جب یہ رشیا کے اندر یہ نظام آیا اشتراکیت کا، تو اس پہ پوری دنیا کی طرف سے یلغار ہوئی، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایک مخصوص اقلیت ہے، اشرافیہ ہے، وہ اس نظام کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا وسائل پہ قبضہ ہے اور بے ہنگم بے تحاشا وسائل ہیں اس اقلیت کے پاس، جس کی بنیاد پہ وہ باقی لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اب جب رشیا کے اندر ایک جو ریولوشن ہوا، اور اس کے نتیجے کے اندر وہاں سے جاگیرداری کا خاتمہ ہوا، اور وہاں پہ اشتراکیت کا نظام جو ہے آیا، تو اب دنیا کو فکر ہوئی کہ اگر اتنے بڑے خطے کے اندر یہ نظام جو ہے وہ آ گیا اور کامیاب ہوا تو اس کے نتیجے کے اندر ہماری تو جو ہے وہ چھٹی ہو جائے گی، تو لہٰذا انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے ایک تو چاروں طرف سے اس پہ جنگ مسلط کی، اور سب سے بڑا جو ہتھیار اس کے اگینسٹ استعمال ہوا وہ مذہب کا ہتھیار تھا۔ وہ ہمارے ہاں
امریکہ نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، یہاں پہ جہادی پیدا کیے، یہاں پہ ہماری مذہبی جماعتوں کو استعمال کیا، ان کو پیسے جیسے دیے، بہت بڑی تعداد میں مدارس کھلے اور انہوں نے فتوے بانٹنا شروع کیے کہ جو اشتراکیت ہے یہ الہاد ہے، اور رشیا جو ہے وہ ملد ہے اور وہ ہمارے گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے، اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے خلاف فتوے اور جہاد شروع کیا۔ افغانستان کی جو وہاں پہ نور محمد ترکی کی قیادت میں، ڈاکٹر نجیب اللہ کی قیادت میں وہاں پہ بھی ریولوشن ہوا تھا، اور وہ ایک ترقی کی منازل جو ہے وہ بڑی تیزی سے طے کر رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے۔ وہاں پہ تعلیم عام تھی، وہاں پہ انفراسٹرکچر بلٹ ہو رہا تھا، وہ ترقی کر رہے تھے۔ ایک روشن خیال، ایک جدید ترقی پسند افغانستان تعمیر کے مراحل میں تھا کہ اس پہ بھی جو ہے وہ ہمارے مذہبی گروہ جو ہیں انہوں نے دعویٰ بولا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے نتیجے کے اندر رشیا کا بھی بہت جو ہے وہ اس نے انٹروین کیا تو اس کا بھی نقصان ہوا، اور مل ملا کے کل یہاں پہ یہ پروپیگنڈا ہوا کہ اشتراکیت جو ہے یہ الہاد ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، لیسا جو ہے یہ تاکید کرتا ہے، یہ زور دیتا ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے کسی شخص کے لیے اتنا متنا جتنی وہ صحیح کرتا ہے، جتنی وہ کوشش کرتا ہے، جتنی وہ جدوجہد کرتا ہے۔ یعنی کہ قرآن کا اصول ہے کہ ہر شخص کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ مشقت کرے گا، جتنی وہ محنت کرے گا، اس سے زیادہ کا وہ حقدار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مزدور جو ہے وہ محنت کرتا ہے بیچارہ، وہ ذہنی مشقت کرنے والا ہو یا جسمانی کرنے والا ہو، وہ محنت کرتا ہے، وہ مشقت کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر اس کا گھر جو ہے وہ روٹی پوری نہیں ہوتی، اور ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، اس کی دولت میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے، یہ جو تضاد ہے جو آ رہی ہے، وہ بیچارہ اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اور جو جاگیردار ہے اس کے گھر میں جو ہے وہ راشن ختم نہیں ہوتا، اس کو گندم کو جو ہے وہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے، یہ جو تضاد ہے، اس کے خاتمے کا نظام جو ہے وہ اشتراکیت ہے۔ اشتراکیت صرف ایک ایسا اکنامک سسٹم ہے جو معاشرے کے اندر یہ کہتا ہے کہ مذہب ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے، اور ہر فرد کو آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی عبادات جو ہے وہ ادا کرے۔ کوئی مسلم ہے، کوئی کرسچن ہے، اس سے ریاست کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں، کسی کو کسی بھی بنیاد پہ کسی دوسرے پہ فوقیت نہیں ہے۔ اور تیسرا کہ جو معاشی وسائل ہیں ان پہ تمام لوگوں کا برابر حق ہے، اور ریاست ریسپونسبل ہے، ریاست ذمہ دار ہے کہ وہ کسی کا استحصال جو ہے وہ نہ ہونے دے، اور تمام لوگوں کو بنیادی ضروریات جو ہے وہ ان کو بہم پہنچائے۔ یہ بنیادی تھیم ہے اشتراکیت کا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس منزل کو، یہ اتنی سہانی منزل ہے کہ اس کے لیے یقیناً جو ہے وہ ہر ایک فرد کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ جیسے آج ہم پس رہے ہیں جن حالات میں، ان سے نجات کا فقط یہی راستہ ہے، اور اس راستے کے لیے ہمیں اب کیا کرنا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک منظم بنیادوں پہ سیاسی جدوجہد ہی جو ہے وہ اس کا حل ہے۔ لیکن فیصلہ میں اپنے سامعین پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں کہ دہریت کا نظام، ظلم کا نظام، کفر کا نظام وہ سرمایہ داریت ہے جو انسانوں کا استحصال کرتا ہے، جو جنگ و جدل کو جنم دیتا ہے، یا کہ وہ اشتراکیت ہے کہ جو انسانوں کی برابری کی بات کرتا ہے، جو معاشی مساوات کی بات کرتا ہے، جو صلاحیتوں کے مطابق سب کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی بات کرتا ہے، جو سب کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ کس نظام کو آپ منتخب کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔